بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، فیصلہ آ گیا، آپ تک پہنچ گیا، بلکہ سب تک پہنچ گیا، لیکن مسئلہ بگڑ گیا۔ یعنی یہ کیا معاملہ ہے اور معاملہ کس طرح درست ہوگا؟ کہہ رہے ہیں جوڈیشل مارشل لا لگ گیا۔ کیوں کہ سپریم کورٹ نے اپنی باتیں منوائی اور وہ فیصلے کر دیے، وہ اعلان کر دیا، وہ حکم دے دیا جو شاید اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، میرا اور آپ کا تو اپنا مقصد الگ ہے، لیکن آئینی اور ماہرین کا یہ کہنا بڑا وزن رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کروں گا۔ بہت سی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، بہت سی باتیں مزید پہنچیں گی، لیکن معاملہ ابھی بھی گڑبڑ ہے۔ عمران خان صاحب جشن منا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی کی جیت نہیں ہے، نہ کسی کی ہار ہے، لیکن مرشد تھے، مرشد ہے، مرشد جشن منا رہے ہیں۔ آج شام کو جشن ہوئے گا جناب زمان پاک سے کہ بڑا زبردست فیصلہ ہوا، اور یہ وہی جج صاحب ہیں، یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے پچھلے سال جب اپریل میں فیصلہ دیا تھا تو ان پر اسی مرشد نے لعن طعن کی تھی۔ پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا صرف وہی ہے، اپنی سیاست کا، اپنی بات کا، لیکن ہمیں اور آپ کو مقدم ہے پہلے پاکستان۔ ٹھیک ہے، یہ فکرہ، یہ نعرہ جو تھا وہ مشرف نے لگایا تھا، وہ عامر تھا، لیکن بہت دیر سے لگا۔ یہ پہلے دن سے اگر یہ نعرہ لگ جاتا تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، بلکہ رواداری اور برداشت کے ساتھ کریں۔ جی ناظرین، فیصلہ آ گیا اور مسئلہ الجھ گیا۔ یعنی جو مسئلہ حل کرنا تھا، جو سلجھانا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ کیوں کہ متنازع ہو گیا۔ حکومت کہتی ہے 3-4 کا فیصلہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3-4 کا کوئی فیصلہ نہیں، 2-3 کا فیصلہ۔ تو اب معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ حکومت نے یعنی کابینہ کا اجلاس بلا کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ انہیں کہ قابل قبول ہی نہیں ہے، قابل عمل ہی نہیں ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے نہ صرف تاریخ دے دی، بلکہ اس نے کہا کہ اگر حکومت 10 اپریل تک آپ کو فنڈز مہیا نہ کرے، الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ آپ کو فنڈز مہیا نہ کریں تو پھر آپ عدالت سے رجوع کریں، پھر ہم کو انتظام کریں گے۔ حکومت نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ باقاعدہ انتظامات کریں الیکشن کے لیے، اور جو انکار کرے تو مجھے بتائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل مارشل لا بغیر کہے، یعنی ایک انکہی سی بات، لیکن اس کی مثال کہیں موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا تو بنگلہ دیشی طرز حکومت میں یہ معاملہ ہو چکا ہے، آزمایا جا چکا ہے۔ وہاں جوڈیشل مارشل لا آیا تھا، اس کے بعد سے پھر یہ جمہوریت بحال ہوئی ہے۔ تو کیا اسی طرز حکومت کو پھر سے لایا جا رہا ہے، یا یہاں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ برسوں سے، یعنی کئی سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں جوڈیشل مارشل لا لگ جائے گا، پھر معاملات سیدھے ہوں گے۔ لیکن چیف جسٹس عزت مآب عمر عطا بندیال وہ بھی متنازع، ان کا بینچ بھی متنازع، تو پھر معاملات کیسے سدھریں گے؟ کیوں کہ سپریم کورٹ نے وہ حکم دے دیا جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ماضی کو آپ کھنگالیں تو الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم، جو سابق گورنر سندھ بھی تھے، انہوں نے بڑے موقع سے کہا تھا اور بالکل بر وقت کہا تھا اور علل اعلان کہا تھا کہ نہیں، بس بھائی بس چیف صاحب، یعنی حکومت کو کہا تھا انہوں نے، چیف صاحب بس الیکشن کمیشن کے میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ ایک آزاد ادارہ ہے۔ کیا آج جو ہے الیکشن کمشنر صاحب جو وہ یہ سٹینڈ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ لیکن الیکشن کمیشن تیاریاں شروع کر دی۔ آج اجلاس بلایا ہوا ہے، ایک اجلاس الیکشن کمشنر نے بلایا ہے، ایک اجلاس اپنی اتحادی پارٹی بلکہ پارلیمانی لیڈروں کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف نے بلایا ہے۔ اب میں نے پچھلے ہفتے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ یہ معاملہ سدھرتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ معاملہ مزید بحرانی صورت اختیار کر جائے گا، اور حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی والی جو واردات ہے وہ دہرائی جائے۔ سپریم کورٹ طلب کرے شہباز شریف کو کہ عمل درآمد کیوں نہیں کرایا، اور ان کو نااہل کر دے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں تسلیم کیا۔ لیکن خالی ایک بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جوڈیشل مارشل لا ہو یا کوئی چیز بھی ہو، وہاں پہ اتحاد ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے،
تو اگر آپ دیکھیں گے تو سپریم کورٹ میں اتحاد و اتفاق جو ہے وہ ناپید نظر آ رہا ہے. کیوں کہ قاضی عیسیٰ نے جو 3 رکنی بینچ میں فیصلے کیے اس کو 6 رکنی بینچ بنا کے، اور وہ بینچ بنایا گیا چیف جسٹس نے جس پر اعتراض ہے. یعنی ایک مظاہر علی اکبر کو اس میں ڈالا، دوسرا اعجاز الحسن کو اس کا چیف بنایا، اور پھر بعد میں عائشہ ملک، علی اظہر، رضوی اور دوسرے جتنے بھی لوگ ڈالے، منیب اختر، یہ سارے ان میں سے جو ہیں متنازع ججز شامل ہیں. اور خاص طور پر اعجاز الحسن جو خود چھوڑ گئے تھے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ 9 رکنی بینچ بنا تھا، لارجر بینچ 9 سے بنا 7، 7 سے بنا 5، 5 سے بنا 4، 4 سے بنا 3، اور 3 نے فیصلہ دے دیا. تو کیا یہ مان لیا جائے گا؟ حکومت کا کہنا بھی یہی ہے، کابینہ نے جو فیصلہ کیا اسے مسترد کیا، اس کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ اکثریتی فیصلہ نہیں ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے اور ناقابل عمل ہے. اچھا، آئین پاکستان تو کہتا ہے، 73 کا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے اور نہیں ہو سکیں گے. کیوں کہ 90 دن تو گزر چکے ہیں. یہ جو نیا شیڈول آیا جس میں 13 دن کا اضافہ کیا گیا کہ 13 دن ضائع ہوئے ہیں، لہذا اس میں اضافہ کر دیا. صدر مملکت نے ٹائم دیا تھا 30 اپریل کا، اب ہو گیا 14 مئی، تو پھر ہو گیا. اور اس میں کیا صدر مملکت سے انہوں نے کوئی مشورہ کیا چوا کہ نہیں؟ صدر مملکت کی کو بھی مطلب جو ہے ایک قدم سے آگے جا کے فیصلہ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ بلکہ اسی مقدمے کی جو بات چیت ہو رہی، سماعت ہو رہی تھی اور اس میں مختلف دلائل دی جاتی، وہاں چیف جسٹس مانے کہ اٹارنی جنرل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. عوان مسرور عوان صاحب جو ہیں وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا صدر مملکت نے تاریخ الیکشن کی دیتے ہوئے وزیر اعظم سے کوئی مشاورت کی؟ نہیں کی. تو پھر وہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی ہو گیا، اس لیے کہ آئین کے تحت اور 18ویں ترمیم کے بعد ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ صدر مملکت وزیر اعظم کی مشاورت سے کریں گے. تو یہ فیصلہ خود دیا بھی فیصلہ انہوں نے، اور یہ پوائنٹ بھی خود ہی اٹھایا کہ ہاں یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے، واہ جی واہ. بلکہ ایک قسم کی انہوں نے انڈائریکٹ تالیاں بجائیں کہ واہ منصور عوان صاحب کیا آپ نے پوائنٹ نکالا. لیکن رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے، لوگوں کا خیال تھا کبھی اس پہ مشاورت ہوگی اور اتنی جلدی فیصلہ نہیں آئے گا. لیکن چیف جسٹس جلدی میں تھے اور انہوں نے فیصلہ دے دیا، اور یہ فیصلہ جو ہے اب کچھ نیا رنگ اپنائے گا اور نیا رنگ اختیار کرے گا. یعنی مزید بحران کو سخت ترین بنا دے گا اور ایک دوسرے کے امتحان شروع ہو جائیں گے. کون جیتا کون ہارا ہم اس سے کوئی بات نہیں ہے. 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر جب 73 کا آئین دینے والا کون تھا؟ پہلا منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو. اور یہ فیصلہ جب آیا تو کب آیا؟ 4 اپریل، جس دن اس کی پھانسی کا دن تھا، اور اس کی پھانسی ابھی تک متنازع ہے. اس پر آصف علی زرداری نے 10 سال پہلے ریفرنس دائر کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے آج تک اس پر سماعت ہی نہیں کی. اور یہ فیصلہ کتنی جلدی آ گیا. یعنی اس دن جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، ان کا عدالتی قتل کیا گیا. اس کو تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر آئین کا قتل بھی ہو گیا، سپریم کورٹ کا قتل بھی ہو گیا اس فیصلے کے ساتھ. لیکن جو حامی ہیں، یعنی جشن منانے والے مرشد کے ساتھی جو ہیں، مرشد ایک مقبول لیڈر ہے. یعنی مرشد پہلے تو پیر نہیں تھی، اب مرشد ہے. مرشد مقبول لیڈر ہے. مقبول لیڈر جو ہے وہ افطار پارٹی میں آتا ہے، کارکنوں کے حوصلے بڑھاتا ہے، وہاں بیٹھ کے جوتے سمیت اپنے فرش پہ بیٹھتا ہے جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر کہتا ہے روزہ کھول لو، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں. بھائی مقبول لیڈر کا تو یہی کام ہے، جدھر اشارہ کرے ادھر لوگ مرنے کو تیار ہو جائیں. اگر وہ کہہ دے سب مر جاؤ تو سب مر جائیں گے، کیونکہ جتنے زمان پارک میں اکٹھے ہیں وہ کس لیے اکٹھے ہیں؟ وہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں اپنے لیڈر پر، اپنے مرشد پر. تو خان اعظم خان عمران خان نیازی جو پچھلے سال یعنی اپریل میں اسی چیف جسٹس کے فیصلے پر لعن طعن کر رہے تھے، آج وہ اسی چیف جسٹس کے فیصلے پر خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کسی کی فتح نہیں ہے، یہ آئین کی فتح ہے، یہ قانون کی فتح ہے. یہی الفاظ پچھلے سال اپریل میں شہباز شریف اور ان کے اتحادی کہہ رہے تھے کہ آئین کی فتح ہے، پاکستان کی فتح ہے، قانون کی فتح ہے. پھر کس کو سچ کہا جائے، کس کو غلط کہا جائے؟ یعنی مقصد سیدھا سیدھا ہے کہ مفادات کی گیم ہے، سیاست ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا، 2 ماہ پہلے میرے خیال ویلاگ میں میں نے کہا تھا کہ سیاست اب سیاسی میدان سے نکل چکی، جلسے پہ جلسہ کر چکے عمران خان. اب تو عدالت ہے، سیاست بھی عدالت میں جائے گی، اور پھر یہ مسئلہ جو ہے مزید گڑبڑ ہو جائے گا. کیوں؟ جس طرح رضیہ گنڈوں میں پھنسی تھی، اسی طرح سیاست عدالت میں پھنس گئی ہے. اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا
یہ معاملات اور آگے چلیں گے. اس لیے کہ آپ یہ سوچیں نا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور فیصلہ آ گیا اور فیصلے پر عمل درآمد کے لیے احکامات بھی پورے دے دیے، بلکہ شیڈول بھی دے دیا جو ان کے اپنی دسترس میں نہیں تھا، ان کی حدود میں نہیں تھا، قانون اس کی اجازت نہیں دے دی، سب کچھ کر دیا، بلکہ انہوں نے تمام انتظامات سنبھال لیے. انہیں سیکورٹی اداروں کو بھی حکم دے دیا، حکومت پاکستان کو بھی حکم دے دیا، انہوں نے فنڈ مہیا کرنے کی بھی ڈیڈ لائن دے دی 10 اپریل، اور اگر فنڈ مہیا نہ کیا گیا تو واپس اس الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ ہم سے رابطہ کریں، ہم نیا فیصلہ دیں گے. انہیں سیکورٹی اداروں کو بھی کہہ دیا اور بڑا مذاق کیا انہوں نے ایک قسم کا. یہ سماعت کے دوران نے کہا کیا اگر افواج پاکستان دہشت گردی کے معاملات پر الجھی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، یہ مصروف ہے، تو نیوی سے یہ معاملات طے کرا لیں اور آپ فضائیہ کو لے آئیں زمین پہ اتار کے، فرش پہ لے آئیں، عرش سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بہت ضروری ہے. آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ 73 کا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، حالانکہ جب سے پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے اور کے پی کے اسمبلی ٹوٹی ہے، جب سے اگر گننا شروع کریں تو 90 دن ہو چکے ہیں، آئین کی پاسداری نہیں ہوئی ہے. سرکم چانسز ایسے ہیں، اس میں معاملات ہیں، بلکہ یہی سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ اس میں اضافہ بھی، جب ڈیٹ دی گئی تھی صدر مملکت کی جانب سے اور اس کو بحال کیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا اسی الیکشن ہوں گے اسی ڈیٹ پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں 2 4 10 دن آگے چلے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب چلے گئے زیادہ، 14 دن تو پہلے 13 دن انہوں نے خود بڑھا دیے، وہ بھی 90 دن سے آگے، موجودہ ڈیٹ بھی جو ہے وہ 90 دن سے آگے. تو آئین کہاں رہا؟ ایسا لگ رہا ہے آئین کو بالائے طاق رکھ دیا اور اب جو کچھ بھی ہے وہ سپریم کورٹ ہے. لیکن نہیں، آزاد ریاستوں میں ایسا نہیں ہوتا، آزاد قومیں ایسا نہیں برداشت کرتی. ریاست کا آئین جو ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور لوگ تو آتے جاتے رہے، اقتدار میں لوگ آتے رہتے ہیں، حکومتیں بنتی رہتی ہیں، حکومتیں ٹوٹتی رہتی ہیں اسی آئین کے تحت. اور پھر پارلیمنٹ کی اگر عزت افزائی کی جائے، پارلیمنٹ میں جایا جائے، پارلیمنٹ سے رابطہ کیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. یہ بھی میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک سیاست کے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پارلیمنٹ کا جو عزت ہے بحال نہیں کی جائے گی، جب تک معاملات سدھر نہیں سکتے. اس لیے کہ پارلیمنٹ ہوتی اسی لیے، قانون ساز اسمبلی ہے، وہاں قانون بننے چاہیے، وہاں ترامیم ہونی چاہیے، جہاں جہاں رکاوٹیں ہو رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے. لیکن پارلیمنٹ میں جانے کے لیے حکومت بھی صرف اپنا موقع دیکھتی ہے، کب جانا ہے کب نہیں جانا، اور اپوزیشن بھی اس وقت جاتی ہے جب اس کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے اس وقت اپوزیشن، نام نہاد اپوزیشن ہی میں کہوں گا، اس لیے کہ عمران خان کا میں مخالف نہیں، لیکن عمران خان نے جو کچھ کیا، یعنی اسمبلیوں سے باہر آ گئے تو کیسے رہے اپوزیشن؟ ایک لیڈر ہے، ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ کہتے ہیں پاپولر لیڈر ہے، ایک مقبول لیڈر ہے، ان کے ساتھ بہت دنیا ہے، لیکن اسمبلی میں تو ہے ہی نہیں. اقتدار تو اسے ملے گا جو اسمبلی میں بیٹھے گا، اپوزیشن تو وہ کرے گا جو اسمبلی میں بیٹھے گا. تو یہ سارے وہ فیصلے ہیں بالکل عجیب و غریب. اور اسی طرح کا ایک عجیب و غریب فیصلہ اور آ گیا. اس فیصلے پر قائد مسلم لیگ نون جو نااہل ہو چکے، جو سزا یافتہ ہیں، جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں ہے، وہاں سے جو انہوں نے ریئیکشن دیا ہے وہ بھی بڑا سخت ریئیکشن دیا. اور خالی ریئیکشن ہی نہیں دیا، ان کے دوستوں نے، ان کے نادان دوستوں نے جو ان کے ارد گرد ہیں، انہوں نے جو ان کے، چونکہ میاں صاحب جو ہے گلے میں مفلر ڈالنے کے بڑے عادی ہیں، موسمی اعتبار سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جو مفلر ان کے گلے میں ہے اس کے رنگ جو ہے پی ٹی آئی جیسے ہیں، پی ٹی آئی کے فلیگ جیسے ہیں، اس کے جھنڈے جیسے ہیں. میں کہوں گا اور کہتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا، یہ تمام جتنے بھی صاحب اقتدار ہوں یا اقتدار سے اترنے والے، ان کے غریب ارد گرد نادان دوست ہوتے ہیں، اور ان نادان دوستوں کے فیصلے بھی چلتے ہیں. ایک خبر اور بھی بڑی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے جو معاون خصوصی یا آپ مشیر کہہ لیں، فہد حسن، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. فہد حسین نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ یہ بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں. ان پہ بہت دیر سے تنقید ہو رہی تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر جو کشمکش ہے اس سے انہوں نے بددل ہو کے یہ چھوڑا ہے. اور وہ کون ہے؟ ان کے ماموں ہیں مشاہد حسین سینیٹر، جو مسلم لیگ نون میں ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بڑے اہم آدمی ہیں. تو فہد حسین بھی بڑے اہم آدمی ہیں، میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی اپنی چیزیں ان کے سامنے ہیں، اور وہ اچھے معاون خصوصی تھے، ایک پڑھا لکھا نوجوان. لیکن اس نے کیوں بددل ہو کے چھوڑا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ پائی معاملہ گڑبڑے اور ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، لہٰذا صرف حکومت نے نہیں، صرف اپوزیشن نے نہیں، صرف سیاسی پارٹیاں نے نہیں، سب نے اپنی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی ہے. سب سہولت کار اتھے موجود نے اور اتھے ہی کام ہو رہا ہے. ایک کون نے جڑے رولا پواندے نے، ایک کون نے جڑا مسئلہ خراب کراندے نے، ایک کون لوگ نے، کیوں؟ جن پر سب سے بڑا الزام تھا
جس پر سب سے بڑا الزام لگایا جاتا تھا وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہیں، اور وہ نیوٹرل ہیں، ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ریڈ الرٹ موجود ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، آئین قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی، اور دونوں کا رویہ یہی ہے۔ حکومت بھی کہتی ہے آئین قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی، ہم نے جو بل کیا، جو ہم نے ایکٹ منظور کیا، اس کو صدر نے دستخط نہیں کیا، لیکن وہ ایک محدود مدت کے بعد خود بخود جو ہے وہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ، اگر آپ یہ سوچیں، ساری صورتحال کو دیکھیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں 14 مئی کو الیکشن کرا دیں۔ مئی کے بعد کتنے دن رہے تھے حکومت کے پاس؟ جون، جولائی، اگست، 3 مہینے، یعنی جولائی اگست میں موجودہ حکومت کے 5 سال پورے ہو جائیں گے، حکومت کے نہیں، مطلب موجودہ اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کے 5 سال پورے ہو جائیں گے، تو الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے۔ 2023 الیکشن کا سال ہے، لیکن یہ جو بحران پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو معاملات ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ جو معاملہ جو گڑبڑ ہوا ہے، اس کے نتائج یہی ہے کہ لگتا ہے کہ 2023 میں بھی الیکشن مشکل ہو جائے گا۔ معاملہ جو ہے، کیوں؟ اصل معاملہ تو دیکھا ہی نہیں گیا، یہ تو ابھی تو فنڈز کی بات کی گئی، سیکورٹی کی بات کی گئی، اصل معاملہ تو مردم شماری کا ہے، کہ نئی مردم شماری کہ پرانی مردم شماری۔ اصل معاملہ تو سپریم کورٹ کا ہے، کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ عمران خان بھی یہاں سے ہیں، اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون بھی یہاں کی ہے، لہذا بڑا صوبہ بھی یہی ہے، بڑی آبادی بھی یہی ہے، تو انہیں کا پورے الیکشن پر وفاق میں آئندہ الیکشن پر اثر انداز پنجاب کی حکومتوں کی، لہٰذا سے فوراً الیکشن جلد از جلد کرا دیا جائے، کہ وہ آئین کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھا انہیں کہ مردم شماری نئی سے ہوگا کہ پرانی سے ہوگا، اور اگر پرانی سے ہوگا تو نئی میں پھر نئے الیکشن جب آئیں گے، پھر کیا مسائل ہوں گے پیچیدہ، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اسے کس طرح حل کیا جائے گا، اور اگر نئی کا انتظار کیا جائے گا تو الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو معاملہ بہت گمبھیر ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں نہیں پریشان ہونا؟ اس کے واقعات دو بتا دوں جاتے جاتے لائٹ موڈ میں، تاکہ آپ اور میں پاکستانی کیسے تھے، ایک محفل میں بھاگے بھاگے ہے، پرانی بات ہے، ایک محفل میں دوڑ دوڑ ہے، حبیب جالب عوامی شاعر، شاعر عوام، انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں، لگتا ہے ملک نہیں چلے گا، میرے پاس بڑی اہم خبر ہے۔ تو ان کے اسی محفل میں بیٹھے ہوئے فیض احمد فیض نے کہا میرے پاس اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ کیا؟ حبیب جالب نے پوچھا کیا، کون سی خبر؟ انہوں نے کہا یہ ملک اسی طرح چلے گا، یعنی انہی برے حالات میں ہی چلے گا۔ یہ بڑی خبر یہی ہے کہ آج بھی جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں، انہی حالات میں، اس لیے کہ ہم، آپ، پارلیمنٹ، حکومت، اپوزیشن، کوئی اپنے رویے تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور مملکت کا تقاضا یہ ہے، آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے، عوام کے ریلیف کا تقاضا یہ ہے، ترقی اور خوشحالی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ، پارلیمنٹ، اپوزیشن، سیاستدان، سب اپنے اپنے رویے تبدیل کریں، ورنہ تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور برداشت اور رواداری کو اپنے پلے باندھ لیں۔ کیوں؟ کہ مملکت کو ہم نے اور آپ نے سنوارنے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔